حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ آج کے اس ٹاپک کا مطلب ہے تاکہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات زندگی کے بارے میں جان سکیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات سے روشناس ہو سکیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات زندگی سے رہنمائی حاصل کر سکیں اور اپنی عملی زندگی میں ان کی صفات کو اپنا سکیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی نمایاں واقعات بشمول حج اور عظیم قربانی کے متعلق جان سکیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے عظیم نبی تھے۔ آپ علیہ السلام عراق کے شہر ار میں پیدا ہوئے۔ اس زمانے میں وہاں ایک ظالم بادشاہ نمرود کی حکومت تھی۔ وہ خود کو خدا کہلواتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ چچا ازر نمرود کے بت خانے کا منتظم تھا۔ آپ علیہ السلام کے گھرانے سمیت پوری قوم بتوں کی پوجا کرتی تھی اور نمرود کو خدا مانتی تھی۔ آپ علیہ السلام لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے تھے، انہیں سیدھا راستہ دکھاتے تھے اور بتوں کی پوجا سے روکتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے بتوں کی پوجا کے لیے ایک بڑا بت خانہ بنایا ہوا تھا جس میں بہت سے بت رکھے تھے۔ آپ علیہ السلام نے قوم کو سمجھانے کے لیے ایک ترکیب سوچی۔ ایک دن ساری قوم جشن منانے شہر سے باہر گئی ہوئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے ساتھ نہ گئے اور بت خانے میں جا کر ایک کلہاڑے سے سارے بت توڑ ڈالے سوائے سب سے بڑے بت کے، اور اس بڑے بت کے کاندھے پر کلہاڑا لٹکا دیا۔ جب قوم جشن منا کر واپس آئی اور بتوں کی یہ درگت دیکھی تو لوگوں نے کہا کہ ضرور یہ ابراہیم کا کام ہے۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا تم نے بتوں کا یہ حال کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم ان بتوں سے کیوں نہیں پوچھ لیتے کہ انہیں کس نے توڑا ہے؟ قوم اس پر شرمندہ اور لاجواب تو ہوئی، مگر پھر ڈیڑھ بن کر کہنے لگی کہ ابراہیم تمہیں تو معلوم ہی ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی موقع کے انتظار میں تھے کہ لوگ بتوں کی بے بسی کا اظہار کریں۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم نے ایسی ہستیوں کو خدا بنا رکھا ہے جو تمہاری بات کا جواب تک نہیں دے سکتی؟ قوم آپ علیہ السلام کی باتوں کی سچائی کا احساس کرنے لگی، لیکن انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ انہیں اپنے بتوں کی طرفداری تو کرنی ہی ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سخت سزا دینی ہے۔ چنانچہ بادشاہ کے حکم پر ایک زبردست قسم کی آگ جلائی گئی۔ جب آگ کے شعلے نہایت بلندی تک اٹھنے لگے تو آپ علیہ السلام کو اس آگ میں ڈال دیا گیا۔ جب آگ کے شعلے نہایت بلندی تک اٹھنے لگے تو آپ علیہ السلام کو اس آگ میں ڈال دیا گیا۔ بت پرستوں کا خیال تھا کہ آپ علیہ السلام کو اس آگ میں ڈال دیا گیا۔ بت پرستوں کا خیال تھا کہ چند لمحوں میں جل کر راکھ ہو جائیں گے آپ، مگر اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم علیہ السلام پر۔ چنانچہ